جب مولا علی حضور کے سامنے ہوتے تو کوئی جبریل وبریل آتا، وہ دیکھتا تو کہتا کہ یار یہاں تو دو محمد بیٹھے ہوئے ہیں، وہ پہچانتا نہیں۔ سن رہے ہیں میری بات؟ حوصلہ ہے سننے کا؟ شیعوں کے بھی مسئلے حل ہو جائیں گے اس سے۔ اب ایک دن کیا ہوا، میرا سوال صرف اتنا ہے، اگر میں کسی سے ذکر کی اجازت لیتا ہوں اور میرا قلب جاری ہو جاتا ہے تو جن سے میں نے ذکر لیا ہے وہ کہتے ہیں میں تمہارا مرشد ہوں، تو کیا ذکر لینے سے وہ ہمارے مرشد ہو گئے؟ اس کا جواب بڑا ٹیکنیکل ہے۔ وہ ٹیکنیکل یہ ہے کہ یہ ذکر لینا، یہ بات جو ہے پتہ نہیں تھی کسی کو کہ جب مرشد پکڑتے ہیں تو ذکر قلب حاصل ہوتا ہے، یہ بات اہل سلسلہ کو نہیں پتہ تھی، تو عام لوگوں کو کیا پتہ ہوگی؟ تو یہ لوگوں نے ہماری نقل کرنا شروع کی ہے۔ اس وقت کنجی اسم ذات کی سرکار گوھر شاہی کے پاس ہے۔ اب یہ کنجی سرکار گوھر شاہی کو کب ملی؟ یہ کنجی سرکار گوھر شاہی کو اس وقت ملی جب آپ 1977 میں لال باغ 7 شریف میں تھے، سمجھ گئے آپ؟ تو 23 اور 46 ایئرز ہو گئے، یہ کنجی سرکار گوھر شاہی کے پاس ہے۔ تو اب ذکر قلب کی جو اجازت ہے، اگر وہ سرکار کسی کو مرحمت فرمائیں تو ہی ممکن ہے کہ کسی کا ذکر چلے، صحیح ہے نا؟ اور اگر سرکار سے وابستہ نہیں ہے وہ شخص تو اس کے پاس اذن نہیں ہے، بھلے وہ کچھ بھی کرتا رہے۔ لہٰذا گزشتہ 46 ایئر سے 46 سال سے کسی کو اذن ذکر قلب حاصل نہیں ہوا بجز اس کے کہ اس کو سرکار سے ملا، سمجھ گئے آپ؟ اچھا، اب آ جاتے ہیں نارمل مرشد کی طرف۔ تو مرشد اسے کہتے ہیں جو 12 سال میں پہلے بیعت کرے، آپ کو کامل شریعت ہے اگر تو 12 سال میں آپ کا نفس پاک کرے، اور نفس پاک کر کے اس نفس کو پکڑ کے حضور پاک کی محفل میں لے جائے، دربار رسالت تک پہنچائے۔ پھر دربار رسالت میں جب وہ پہنچ گیا تو اب اس مرشد کا کام ختم ہو گیا۔ کامل شریعت کا کام یہ ہے، 12 سال میں تمہارے نفس کو پاک کرے گا اور نفس کو پاک کر کے تمہیں حضور کی مجلس میں پہنچا دے گا۔ اس کے بعد کامل طریقت ڈھونڈنا پڑے گا، پھر کامل طریقت کے ہاتھ پر بیعت کرنی پڑتی تھی، تو وہ پھر آپ کو طریقت میں چلاتا تھا۔ وہ کہاں تک چلائے گا؟ وہ آپ کو ذکر قلب سے لے کر آپ کی منزل تک پہنچائے گا۔ اب منزل ہر بندے کی ڈیفرنٹ ہے، کسی کو فنا فی رسول بننا ہے، کسی کو فنا فی اللہ بننا ہے، کسی کو لقا اور بقا میں جانا ہے، جیسی منزل ہوگی۔ اگر دیدار الہی تک ہی تیری منزل ہے تو پھر وہ جو پیر طریقت ہے وہ کافی ہے، کیونکہ فنا بقا لقا یہ ان کے جو مرشد ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، وہ حقیقت والے ہوتے ہیں۔ وہ کوئی چلے ولے نہیں کراتے، وہ نظروں سے ہی پہنچا دیتے ہیں۔ پیر طریقت یہ کام نہیں کر سکتا کہ نظروں سے آپ کے منزلیں طے کرائے۔ تو بیسیکلی مرشد وہ ہے جو آپ بیعت کریں اور پھر آپ کو منزل تک پہنچائے۔ ذکر قلب تو ایک چھوٹی سی چیز ہے، ذکر دینے سے مرشد نہیں بنتا۔ اچھا، اب اگر سرکار گوھر شاہی کی طرف سے آپ کو ذکر قلب ملا ہے اور ذکر جاری ہو گیا ہے، تب بھی یہ سرکار کی آپ پر کرم نوازی ہے جو آپ کو صاحب ایمان بنا دیا۔ ذکر قلب کی وجہ سے سرکار آپ کے مرشد نہیں بنے۔ مرشد ہونے کے لیے بیعت کا ہونا ضروری ہے، اور سرکار نے تو آپ کو بیعت نہیں فرمایا، ایک فیض دیا ہے۔ اب یہاں اتنے لوگ ہیں، ہے کوئی جو کہہ دے کہ ہاں جی سرکار نے مجھے بیعت کیا ہے؟ یہی مغالطہ پاکستان میں انجمن والوں کو ہوا ہے، وہ سرکار کو مرشد کہتے ہیں مہدی کے بجائے، لیکن اگر ان سے پوچھا جائے کہ آپ کو سرکار نے بیعت کیا ہے تو کہ جی نہیں، وہ نہیں کیا تو تم مرشد کیوں کہہ رہے ہو؟ مرشد تو نہیں ہے۔ کیوں جی؟ مرشد تو نہیں ہے نا۔ اچھا، ایک بات ہم کو بہت عرصے بعد معلوم ہوئی، جب سرکار نے سن 2000 میں مجھے یہ کہا، سرکار امریکہ میں تھے، تو مجھے یہ کہا کہ تم جو ہے، اور سرکار کہاں تھے؟ نارتھ ڈکوٹا میں، تو سرکار نے یہ کہا کہ تم فوراً جو ہے امریکہ آ جاؤ، تو امجد جو ہے نیو جرسی میں تمہیں ملے گا، تو امجد کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کے اور تم ادھر آ جاؤ۔ خیر میں یہاں سے نیو جرسی گیا، حالانکہ مجھے وہ ایئرپورٹ بالکل پسند نہیں، نیوورک، لیکن میں گیا ادھر، وہاں سے امجد آیا، امجد کے ساتھ ہم گئے۔ جب ہم گئے تو وہ بڑا پیارا منظر تھا، وہ ہائی وے ہے جو گرینڈ کینین، گرینڈ فاکس کی طرف جاتا ہے، وہاں پر اس ہائی وے پہ سرکار کی گاڑی وہاں سے آ رہی ہے، ہماری یہاں سے آ رہی ہے، اور ہم نے دیکھ لیا اتنی تیز اسپیڈ میں سے گاڑی چل رہی ہے، سرکار نے بھی دیکھ لیا۔
اور سرکار نے یوں ہاتھ ہلا کے کہا کہ یہیں رکو، میں موڑ کے آتا ہوں۔ پھر ہم وہیں رکے، سرکار موڑ کے آئے اور سرکار نے گاڑی لگائی اور چل کے سرکار ہماری گاڑی کی طرف اور ہم سرکار کی طرف۔ تو میں اور امجد سرکار کے قدموں میں گر گئے۔ سرکار نے یوں کاندھے سے پکڑ کے اٹھایا، اور نہیں یار، آج قدموں میں نہیں، آج سینے سے لگانا ہے نا۔ سرکار نے سینے سے لگایا۔ اس دن سرکار نے یہ فرمایا کہ 3 طرح کی بیعت ہوتی ہے۔ کتنے طرح کی؟ اب جن لوگوں کو عالم غیب کی باتیں سننے کا شوق ہے وہ غور سے سنیں۔ سرکار نے فرمایا 3 طرح کی بیعت ہوتی ہے۔ ایک بیعت ہوتی ہے جسم سے۔ کیا ہوتی ہے؟ جسم سے۔ جسم کی بیعت ہو گئی تو اب جسم پر تمہارا نہیں، مرشد کا حق ہے۔ تم کسی سے بھی یہ بات ہضم ہونے والی نہیں سوائے اکا دکا بندہ کی۔ یہ تو ایسی بات ہے کہ جس کے اوپر بڑے بڑے سرکار سے عشق کرنے والے پورے نہیں اتر سکتے اس دور میں۔ میں ابھی چھوٹا سا امتحان لوں تو وہ لوگ جنہوں نے دیدار الہی کیا ہے گمراہ ہو جائیں یوں۔ اور اس کے بارے میں سرکار نے فرمایا کہ یہ جو جسم والی بیعت ہے اس کے لیے تم میں سے ایک بھی قابل نہیں، کیونکہ روحانیت کے قانون کے مطابق جب مرشد نے سے بیعت کر لی تو اب تیرے جسم پر تیرا حق نہیں، تیری بیوی کا حق نہیں، تیرے بچوں کا حق نہیں، تیری ماں اور تیرے باپ کا حق نہیں، دنیا میں کسی انسان کا اس پہ حق نہیں، صرف مرشد کا حق ہے۔ مرشد کہے 20 سال وہاں بیٹھ کر کے گزار دے، تو 20 سال وہاں بیٹھ کے گزارے گا، تجھے اف کہنے کی اجازت نہیں ہوگی، اف کہنے کی اجازت نہیں، اف کیا بیعت ٹوٹی۔ تو ایک تو بیعت یہ ہوتی ہے۔ ایک دوسری بیعت ہے، اس بیعت کا تعلق لطیفہ قلب سے ہے۔ کس سے ہے؟ ذکر قلب اور ہے اور دل کی قلب کی بیعت اور ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ تمہارا دل اللہ اللہ کرتا ہے تو بیعت شدہ ہے، نہیں، تیرا صرف ذکر جاری ہوا ہے، تو ذاکر قلبی صاحب ایمان ہوا ہے، قلب کی بیعت اور ہے۔ اور قلب کی بیعت کیا ہے؟ جسم کی بیعت کیا تھی کہ تیرا جسم بک گیا، تیرا جسم اب اس پر تیرا حق نہیں، صحیح؟ اب جب جسم کی بیعت ہو گئی، جس کی سمجھ میں نہ آئے اس کی قسمت۔ سوال پوچھا ہے، بتانا پڑے گا مجھے۔ ایک بات بتا دوں کہ یہ عام باتیں نہیں ہیں، یہ ہیں خاص باتیں۔ اب مجھے اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ سامنے کتے بیٹھے ہیں یا انسان، میں نے میٹھی کھیر پکا کے سامنے رکھ دی ہے، اب انسان ہے وہ کھا لے گا، جو کتا ہے وہ زبان مار کے چلا جائے گا۔ بتایا نا میں نے پہلے بھی، یہ ہیں خاص باتیں۔ اگر تمہاری سمجھ میں نہیں آتی تو چھوڑ دو، صحیح ہے نا، فتوے لگاؤ، جو مرضی ہے کرو، لیکن یہ خاص باتیں ہیں۔ کتنی خاص ہیں؟ اتنی خاص ہیں یہ کہ جب تو نے مرشد کے ہاتھ پر بیعت کر لی تو اب تیرے جسم کے اوپر صرف مرشد کا حق ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب اگر مرشد یہ کہتا ہے کہ یار تو نے کیا ذکر فکر کرنا ہے، کیا نمازیں پڑھنی ہے، تو ایسا کر، ہمارے آستانے پہ جو لنگر ہے اس کے اوپر بیٹھ جا، بس تیرا کام روٹی لگانا ہے، تو مرشد کا جو یہ حکم ہے صرف منہ سے نکل کے مرید کے کانوں میں نہیں جاتا۔ مرشد کا یہ حکم سب سے پہلے اللہ کے پاس جاتا ہے، جبریل کے پاس جاتا ہے، لوح محفوظ پہ لکھا جاتا ہے کہ اس سے نمازوں کا پوچھنا نہیں، نہ یوم محشر میں نہ دنیا میں، کیونکہ اس کے مرشد نے اس کے جسم کو خرید لیا ہے، اب اس کے جسم پر اس کا حق ہے، وہ اگر چاہے تو اس سے لنگر بنوائے، وہ چاہے جھاڑو دلوائے، وہ چاہے قرآن پڑھائے، وہ چاہے نمازوں میں لگائے، اس کی مرضی ہے نا، کیونکہ اس کا حق ہے۔ یہ خاص باتیں ہیں، یہ عام باتیں نہیں ہیں۔ اب آپ یہ کہیں، سوال کریں کہ جی اللہ نے تو قرآن میں فرمایا ہے کہ نماز پڑھو، ہاں بالکل فرمایا ہے، لیکن جس نے مال خرید لیا اس نے اللہ کو بھی پیغام بھیج دیا نا کہ اس کو میں نے خرید لیا ہے، اس کی نمازیں مجھ سے پوچھنا۔ اب تم اس پہ قرآن کی آیت کیسے اپلائی کرو گے؟ اس نے تو کہہ دیا۔ اور مرشد اگر کہے جاؤ جاب کرو جا کے اور بس پیسہ لا کے لنگر خانے پہ لگاؤ، آپ یہ سوچیں گے او یار میرا دماغ خراب ہے، میں تو ادھر روحانیت سیکھنے کے لیے آیا تھا، یہ جاب ہی کرنی تھی، یہ جاب کر کے میں اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالتا، یہی گمراہی آئے گی نا تمہیں۔ ہاں، جب تو جاب کر کے اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالتا تو تیرے اوپر کسی کا وعدہ نہیں تھا کہ تجھے اس جاب کے ذریعے اللہ ملے گا، لیکن جب مرشد نے خرید کے تجھے جاب پہ لگایا ہے تو اب اس جاب کے بدلے میں تجھے اللہ ملے گا نا۔ ویسے ہی لنگر پر اگر کوئی بٹھائے تو تیرے ساتھ زیادتی ہے نا، کچھ بھی نہیں ملے گا تجھے۔ اور اگر کوئی کامل مرشد کہے او تو سب کچھ چھوڑ دے، بس تو روٹیاں لگا،
پھر ان روٹیوں لگانے کے بدلے میں مرشد کی نظر تجھے اللہ تک پہنچائے گی۔ کوئی تو ہو جو ان رازوں کو کھولے، کوئی تو ہو جو کھڑا ہو کر کے بات کرے کہ ہاں اس کے جسم پر مرشد کا حق ہے۔ اب اس کے جو ہے 5 ارکان اسلام اس سے نہیں، اس کے مرشد سے پوچھو کہ اس نے کیا 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 نہیں کیا ہے، کیونکہ مرشد نے اگر بیعت قبول کر لی تیری تو بس اب تیری چھٹی ہے، اب تجھے کچھ نہیں، نہ قبر میں سوال نہ ادھر سوال۔ یہ ہے ظاہری بیعت۔ اب ایک ہوتی ہے قلب کی بیعت۔ جب جسم کی بیعت تھی تو تیرا جسم جو تھا مرشد کی ملکیت تھا، جب تیرے قلب کی بیعت ہوئی تو اب تیرے قلب کے اوپر مرشد کا حق ہے، کسی اور کا نہیں۔ اب وہ مرشد تیرے قلب سے اللہ اللہ کرائے یا غور غور کرائے، اس کی مرضی ہے نا۔ اب وہ چاہے تو اللہ اللہ کرائے، وہ چاہے تو قرآن پڑھائے، وہ چاہے تو درود پڑھوائے، اور وہ چاہے تو کہے جی نہیں تو بس یا غور کر، اس کے بدلے میں ملے گا کیا اس کو؟ اللہ۔ اب جیسے ہم کو ایک دن بلایا گیا، میں 2003 میں انڈیا گیا، اس دفعہ میں صرف ممبئی گیا، تو میں وہاں ممبئی میں ٹھہرا ہوا تھا۔ اب میں حاجی علی کی درگاہ پہ جاتا تھا، ایک ماہم میں اور درگاہ ہے وہاں جاتا تھا، تو وہاں میں دیکھتا رہتا تھا کہ یار درگاہ پر ہندو بھی آتے ہیں، مسلمان بھی آتے ہیں، سکھ بھی آتے ہیں، اور مجھے ان لوگوں کو ذکر دینا ہے، کیا کروں میں؟ کیسے ان کو کہوں کہ تم اللہ کا ذکر لے لو؟ تو مجھے یہ کہا کہ تم ایسا کرو، یہاں پر بیٹھ کے حاجی علی کی درگاہ پر 3 گھنٹے بیٹھو اور 3 گھنٹے بیٹھ کے ذکر کرو۔ تو وہاں میں نے 3 گھنٹے بیٹھ کے ذکر کیا، ایشور اللہ تیرو نام رام بتو رحیم بتو، ایشور اللہ تیرو نام رام بتو رحیم بتو، ایشور اللہ تیرو نام رام بتو، 3 گھنٹے۔ اور پھر میں وہ ماہم کی درگاہ پہ گیا، بہت رش ہوتا ہے وہاں پر، جگہ نہیں ملی تو کونے میں دروازے پر ہی میں وہ بیٹھ گیا وہاں 3 گھنٹے، یہی ورد کیا، ایشور اللہ تیرو نام رام بتو رحیم بتو، ایشور اللہ تیرو۔ اس عمل سے ہوا کیا؟ اس عمل سے یہ ہوا کہ اب اس کے بعد مجھے یہ کہا گیا کہ اب تو کسی بھی نام کا ذکر دے دے، نور وہی جائے گا۔ اس لیے میں نے لوگوں کو چلو جی تم واحے گرو پڑھو، تم جو ہے رام پڑھو، کچھ بھی پڑھو، سب رب کے نام ہیں، کتے رام داس کتے فتح محمد ایہو قدیمی شور نکل پیا کوئی اور۔ آپ کی سمجھ میں آ گئی یہ بات؟ تو جب قلب پر مرشد کی بیعت ہو جاتی ہے تو وہ قلب جو ہے مرشد کے علاوہ کسی کو نہیں جانتا۔ اب قلب کی بیعت کرتے کس کو ہیں؟ جن کو اپنی ذات سے منسلک کرنا ہو ان کو قلب کی بیعت عطا ہوتی ہے۔ جیسے پوری امت میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت میں قلب کی بیعت صرف مولا علی کو عطا ہوئی۔ اچھا، اب مولا علی کی شان کیا ہوئی پھر؟ مولا علی جب حضور کے سامنے ہوتے تو ان کی روح محمد رسول اللہ جیسی ہو جاتی۔ جب مولا علی حضور کے سامنے ہوتے تو کوئی جبریل وبریل آتا، وہ دیکھتا تو کہتا کہ یار یہاں تو 2 محمد بیٹھے ہوئے ہیں، وہ پہچانتا نہیں۔ سن رہے میری بات؟ حوصلہ ہے سننے کا؟ شیعوں کے بھی مسئلے حل ہو جائیں گے اس سے۔ اب ایک دن کیا ہوا کہ وہ مقام گم پر تھے مولا علی، تو وہ حضور کے پاس بیٹھے تھے تو وہ ہو بہو حضور جیسے ہو گئے، یہاں تک کہ جبریل نہیں پہچان سکا کہ ان میں سے کون محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور کون علی ہے۔ اب وہ لے کے آیا وحی، جب وحی لے کے آیا وہ تو حضور کے قلب پر وحی پہلے سے نازل ہو جاتی تھی، جبریل بعد میں لے کے آتا تھا۔ تو حضور کو تو پتا ہے کہ باطنی طور پر وحی مجھے موصول ہو گئی ہے، اب جبریل آئے گا تھوڑی دیر میں، حضور کو تو وہ موصول ہو گئی تھی۔ اب جب جبریل آیا تو وہ کھڑا ہو گیا مولا علی کے سامنے، کیونکہ اس کو تو فرق ہی محسوس نہیں ہو رہا تھا، اور یہ کہنے لگا کہ جو اترا ہے اس کو اور اس کو ملا لینا۔ تو ادھر سے جواب آیا کہ کچھ نہیں اترا، تو حضور نے اشارہ کر کے کہا کہ محمد میں ہوں، ادھر آ جا۔ یہ واقعہ چل چلا کے جب شیعہ تک پہنچا تو ان میں یہ چند لوگوں میں غلط فہمی پیدا ہو گئی کہ وہی دراصل علی پر آئی تھی، غلطی سے محمد پر چلی گئی۔ بات یہ تھی۔ اب جو سننے والے ہیں وہ ذرا غور کریں کہ یہ بات ہم کو کیسے پتہ چلی؟ کسی کتاب میں تو نہیں لکھا نا۔ اسی طرح
جب مولا علی دیدار الہی میں ہوتے تو ہو بہو اللہ جیسے ہو جاتے. یہ کمال تھا. یہ کمال کیسے تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کے جسم کو نہیں، ان کے لطیفہ قلب کو بیعت کیا تھا. جب قلب کو بیعت کیا تھا نا تو علی کہو یا محمد کہو ایک ہی بات ہے، کیونکہ علی کے قلب پر بھی محمد کا قبضہ تھا. علی کے قلب پر محمد کا قبضہ تھا اور محمد رسول اللہ کے قلب پر مولا علی کی محبت تھی. دونوں ایک ہو گئے. رانجھا رانجھا کر دے نی میں آپے ہی رانجھا ہوئی، سدوں نی مینوں دیدو رانجھا ہیر نہ آکھو کوئی. رانجھا میں وچ میں رانجھے وچ غیر خیال نہ کوئی، جس دے نال میں نیہوں لگایا او دے ورگی ہوئی. جس دے نال میں نیہوں لگایا او دے ورگی ہوئی. تو یہ مسئلہ تھا. پھر روح کی بیعت ہوتی ہے. وہ جو روح کی بیعت تھی وہ حضرت اویس کرنی کو ملی. وہ جو روح کی بیعت تھی وہ اویس کرنی کو ملی. تو اس دن سرکار نے جب ہم پہنچے نارس ڈوکوٹا، یہ فرمایا یونس بیعت 3 طرح کی ہوتی، ایک جسم کی، ایک قلب کی اور ایک روح کی. ہم نے تیری روح کو بیعت کیا ہے. ہم نے روح کو بیعت کیا. اب جب روح کو بیعت کر لیا تو روح کے اوپر اب اس کا حق ہے جس نے بیعت کیا ہے. اس نے خرید لیا. خریدا کس سے؟ جسم خریدا. اگر میں نے جسم کی بیعت کی مرشد سے تو میں نے اپنا جسم مرشد کو بیچا، اور اگر میں نے قلب کی بیعت کی تو میرے نبی نے میرا قلب میرے مرشد کو بیچ دیا، اور اگر میں نے روح کی بیعت کی تو میرے رب نے میری روح میرے مرشد کو بیچ دی. اب مرشد کا تعلق ہے اس روح سے، کسی اور کا نہیں. جسم کی بیعت کی تو تو نے بیچا، قلب کی بیعت ہوئی تیرے نبی نے تیرے قلب کو بیچ دیا، روح کی بیعت ہوئی تو تیرے رب نے تیری روح کو تیرے مرشد کو بیچ دیا. روح کی بیعت اس دنیا میں آ کے یا تو محمد رسول اللہ نے کی یا امام مہدی گوہر شاہی نے کی. تیسرا کوئی نہیں ہے. کوئی نہیں. اگر سنا ہو تو بتاؤ.